السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فقہ کے سلسلے میں آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 5ویں کلپ ریکارڈ کی جا رہی ہے جس میں اعتکاف سے متعلق ضروری مسائل پر ہم بات کریں گے۔ اعتکاف ویسے تو لغوی اعتبار سے لٹرلی آپ دیکھیں گے تو اس کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے کہ ملازمت کرنا، ٹھہرنا، رکنا، مطلب کسی خاص مقصد کے تحت کسی خاص مقام پر جا کر رکنا اور اس سے کچھ حاصل ہونے کی فراق میں، یعنی ملازمت میں آدمی جیسا ایک مقام پہ جا کر رکتا ہے، وہاں پر کچھ کرتا ہے تاکہ وہ کچھ تنخواہ اٹھا سکے، کما سکے، اسی طریقے سے اعتکاف میں بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے رہتا ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہوئے، لیکن جو اصطلاحی معنی ہے اس کی تعریف یہ ہوگی، اعتکاف مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنے کو کہتے ہیں۔ وہاں جا کر مسجد میں قیام کرنا عبادت کی نیت کے ساتھ، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، جیسے کہ روزوں کے تعلق سے حدیث آئی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے کی حدیث دو اور چیزوں کے لیے بھی آئی ہے۔ ایک تو تراویح کے بارے میں آئی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو رمضان میں رات بھر قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ کے حضور عبادتوں میں رہے رات میں، تو وہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ایمان و احتساب کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعتکاف کے بارے میں بھی یہی حدیث آئی ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث آتی ہیں اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک حدیث ہے جو بیہقی میں روایت کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک ابن ماجہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا تمام وقت نیکیوں میں گزارتا ہے، یعنی وہ چاہے اعتکاف کے دوران کچھ بھی کرتا رہے، اس کی لکھی جاتی ہیں صرف نیکیاں۔ یعنی بندہ اگر خاموش بیٹھا بھی ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، سوچ رہا بھی ہے، کچھ قرآن میں مشغول نہیں ہے، کوئی تلاوت میں مشغول نہیں ہے، کچھ پڑھنے پڑھانے میں مشغول نہیں ہے، تب بھی اس کا وقت نیکیوں میں گزرتا ہے۔ روزے دار کے بارے میں بھی یہی ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، کچھ بھی کرنا عبادت ہے، تو عبادت میں وقت گزرتا ہے، لیکن روزے دار کا وقت صرف روزے کی حالت میں عبادت میں گزرے گا۔ جیسے ہی روزہ کھول لے گا اب اس کا وقت عبادت میں نہیں گزرتا، لیکن معتکف کا 24 گھنٹے عبادت میں وقت گزرتا ہے، تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دہے میں اعتکاف کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس اہتمام کے ساتھ آپ اعتکاف کیا کرتے تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف کیا کرتی تھیں، مطلب وہ سلسلہ ختم نہیں کیا گیا۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اعتکاف کتنی اہمیت کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مروی حدیث ہے جو المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے ذکر کی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتا ہے، اور ہر خندق زمین اور آسمان کی مسافت سے بڑھ کر چوڑی ہے۔ یعنی اب آپ سوچئے کہ ایک خندق زمین اور آسمان کے ڈسٹنس سے بھی زیادہ ہے، اور 3 خندق آپ کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ لا دیتا ہے 1 دن کے اعتکاف کی وجہ سے۔ تو اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اعتکاف کتنی فضیلت والی چیز ہے۔ اعتکاف کی یوں تو 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف جو واجب ہوتا ہے، اگر کسی آدمی نے منت کی، نظر مانی کہ میں اعتکاف کروں گا میرا یہ کام ہو جائے، تو پھر اب اس کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ رمضان کا جو اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے 10 دن کا، یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی سنت موقدہ ہے لیکن کفایہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ بستی میں 1 آدمی 2 آدمی رہ جائیں تو ساری بستی پر سے یہ ذمہ داری اٹھ جاتی ہے۔
لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے اعتکاف تو پوری کی پوری بستی گناہ گار ہوگی. تو اسی کو کہتے ہیں کفایہ. تو اگر محلے میں 1-2 آدمی 3 آدمی اگر اعتکاف کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. اور خاص طور سے موجودہ حالات میں ضرور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زیادہ لوگ مساجد میں اعتکاف نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کے علاوہ 1 آدھ آدمی 2 آدمی کوئی اعتکاف کر لیتے ہیں تو پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. آپ بھی اعتکاف کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اعتکاف بیٹھنے والے معتکفین ہیں ان کی مدد کیجئے، ان کو کھانا پہنچانے وغیرہ میں ان کا ساتھ دیجئے، ان کا مسائل حل کیجئے اعتکاف کے دوران. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حسن نیت کی وجہ سے، آپ کے ارادے کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب دے سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اعتکاف مستحب بھی ہے جو رمضان سے ہٹ کے آپ کبھی بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، تو اس کو اعتکاف مستحب کہا جاتا ہے. تو یہ 3 قسمیں ہوئی اعتکاف کی. جو سنت موقدہ اعتکاف ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے، ویسے تو رمضان میں کسی بھی عشرے میں کیا جا سکتا ہے، پہلے دہے میں، دوسرے دہے میں، تیسرے دہے میں، لیکن سنت جو ہے یہ تیسرے دہے میں، آخری دہے میں کرنا سنت ہے. اس میں حنفی اور حنبلی کے مختصر ایسے چیزیں ہیں جس سے اختلاف سامنے آیا ہے. وہ اعتکاف میں حنفی فقہ یہ کہتی ہے کہ کم سے کم 1 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے. 1 دن سے کم کا اعتکاف خاص طور سے واجب اعتکاف میں قابل قبول نہیں ہے. لیکن حنبلی فقہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعتکاف کی اگر آپ نے نیت جتنی کی تھی اتنا ہی اعتکاف کافی ہو جائے گا. 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. مسجد میں آپ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں اور پھر کتنی دیر آپ کو اعتکاف کرنا ہے وہ نیت کر لیں، آپ کا اعتکاف ہو جائے گا. تو کم سے کم 1 دن کی قید نہیں ہے. اسی طریقے سے عشر آخر کا جو اعتکاف ہے اس میں حنفی علماء کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ یہ رمضان میں ہوتا ہے لہٰذا روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوگا، یہ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سنت موقدہ کفایہ میں بھی حنفی علماء کہتے ہیں کہ 10 دن کا ہی اعتکاف ہوگا. سنت موقدہ کفایہ 2-4 دن 5 دن کا نہیں ہو سکتا. لیکن حنبلی میں مختصر سے مختصر اعتکاف بھی، ایک نماز سے دوسری نماز تک کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. البتہ کچھ شرطیں ہیں اعتکاف کی. ہر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. جب تک یہ شرائط جن میں نہیں پائے جائیں گی ان کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھ رہا ہے وہ مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ عقل والا ہو، یعنی بالکل دیوانہ یا جس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے ایسا آدمی نہیں چلے گا. اور حنبلی میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا گیا ہے کہ وہ تمیز والا ہو، یعنی بچہ بھی اگر اعتکاف کرے تو اتنا بچہ ہونا چاہیے کہ جس کو تمیز ہو، بھلے ہی وہ بڑا نہ ہوا ہو لیکن اگر وہ تمیز والا ہے تو اس کا اعتکاف ہوگا. بالکل چھوٹا جس کو برابر تمیز نہیں ہے اس کا اعتکاف درست نہیں ہے. جنابت سے، ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے اعتکاف میں، اور یہ حنفی حنبلی دونوں کے پاس یہی ہے. اور مسجد میں اعتکاف کرنا یہ بھی ایک شرائط اعتکاف میں داخل ہے. اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ حنفی حضرات مسجد میں اعتکاف کی شرط کو صرف مردوں تک محدود رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے یہ شرط ہے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، جبکہ عورتیں گھر کے کسی کونے میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. یہ حنفی فقہ میں ہے. لیکن حنبلی فقہ میں ایسا نہیں ہے. حنبلی فقہ میں ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو. گھر میں جہاں عورت نماز پڑھتی ہے وہاں پر اعتکاف عورت کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی کے بعد ازواج مطہرات نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف بعد میں جاری رکھا وہ مسجد نبوی میں ہی کیا، گھر میں نہیں کیا، کیونکہ اعتکاف کی شرط ہے مسجد میں ہونا. اگر عورتوں کا علیحدہ سے کوئی اعتکاف کرنے کا کوئی مسجد میں انتظام ہے تو عورتیں اعتکاف کریں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عورتیں اعتکاف نہیں کریں گی، صرف مرد ہی کریں گے. اسی طریقے سے نیت، اعتکاف کی نیت ہونا ضروری ہے اعتکاف میں. یہ حنفی اور حنبلی اور دیگر تمام فقہا کے پاس ہے کہ جب تک اعتکاف کی نیت نہ ہو اعتکاف شروع ہی نہیں ہوتا. جیسے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تھے فجر کی نماز کو، عصر کی نماز تک آپ مسجد میں ہی بیٹھے رہے، بعد میں آپ کو خیال آیا کہ میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں اعتکاف کیوں نہ کر لوں، اور اچانک آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی، تو یہ آپ کا اعتکاف فجر سے نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت آپ نے مسجد میں داخلہ لیا تھا اس وقت آپ نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے وہ اعتکاف نہیں ہوگا. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اب آپ مسجد سے باہر آئیں اور اعتکاف کی نیت کر کے دوبارہ مسجد میں داخل ہوں، تو اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہوگا، کیونکہ نیت اعتکاف میں شرط ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے اعتکاف توڑنے والی چیزیں، مفسدات اعتکاف، جو آپ کے اعتکاف کو مفسد کر دیتا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے اعتکاف میں.
غیر ضروری بلا عذر مسجد میں سے باہر نکلنا، بہت ہی زیادہ شدید ضرورت ہے تو اعتکاف کے دوران بھی آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، جیسے کہ بیت الخلاء وغیرہ ہے۔ بیت الخلاء کسی مسجد میں تعمیر نہیں ہوتا، مسجد کے حدود کے باہر تعمیر ہوتا ہے، تو آپ کو بیت الخلاء جانے کے لیے ظاہر بات ہے مسجد کے حدود سے باہر نکلنا پڑے گا۔ مسجد میں تو بیت الخلاء تعمیر کرنا حرام ہے، مسجد کے حدود کے باہر کے حصے میں بیت الخلاء تعمیر کیا جاتا ہے، اور معتکف کو بیت الخلاء جانا ہوتا ہے تو وہ مسجد کے باہر نکلے، جا کے بیت الخلاء جائے اور فوراً ہی اپنی جگہ واپس جلدی سے جلدی پلٹ کر آ جائے، کیونکہ وہ عذر ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی عذرات جو ہیں جس میں مسجد سے باہر نکلنا جائز ہوتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بغیر عذر کے آپ مسجد کے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے باہر نکلنے کے بعد ضرورت سے زیادہ ٹھہرنا، جتنا ٹھہرنا ہے اتنا ہی ٹھہرنا اور فوری واپس ہو جانا۔ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ، حالانکہ آپ کے نکلنے کا عذر درست تھا لیکن ٹھہرنے کا عذر نہیں ہے، کام ختم ہو گیا، جلدی مسجد واپس چلے آئیے۔ جماع و مباشرت یا کسی بھی قسم کے اس طرح سے جنسی تعلقات قائم کرنا یا انزال کرنا، ماسٹربیشن یا استمنا، کوئی بھی ایسی چیز کرنا اعتکاف کے دوران، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بیماری یا خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ بیماری آ جائے گی یا کوئی آ کے مارے گا، اس طرح کے ڈر کی وجہ سے اگر آپ مسجد سے باہر نکل آئے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو رہا حنبلی اور حنفی دونوں کے درمیان جو متفقہ چیزیں ہیں اعتکاف توڑنے والی۔ اس کے علاوہ دو چیزیں اور حنبلی فقہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے نشہ کرنا۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کے دوران، چونکہ حنبلی میں روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کی، اور اگر کوئی آدمی روزہ نہیں ہے اعتکاف کر رہا ہے اور نشہ کرے، یا پھر رات کے وقت میں، حنفی میں تو خیر روزہ شرط ہے دن میں ہوگا، رات میں اگر کوئی آدمی اس طرح سے کوئی نشہ آور چیز لے لے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے حنبلی فقہ میں۔ اسی طریقے سے حنبلی فقہ میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے، نکلنے سے تو مسجد کے باہر بلا عذر نکلنے سے تو اعتکاف ٹوٹ ہی جاتا ہے دونوں کے پاس۔ حنبلیوں کے پاس اگر مسجد سے باہر نکلنے کا بلا عذر ارادہ بھی کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بھلے ہی آپ باہر نہ نکلیں، لیکن آپ نے نکلنے کا ارادہ کر لیا تو بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو عذرات ہیں آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کوئی شدید ضرورت ہو، جیسے کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہاں جمعے کی نماز نہ ہوتی ہو، تو قریب کی مسجد میں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے وہاں جا کر آپ جمعے کی نماز پڑھ کے واپس آ جائیں۔ حنبلی فقہ میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں وہاں پر 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ اعتکاف بہرحال فرض واجب نہیں ہے، سنت میں آتا ہے، اور نماز اور جماعت یہ تو فرض واجب کے زمرے میں ہے، تو آپ سنت کے لیے فرض واجب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جس مسجد میں باجماعت نمازوں کا اہتمام نہ ہوتا ہو وہاں پر اعتکاف درست نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا ہے، اور اصولاً تو ہونا بھی نہیں چاہیے، جمعہ صرف جامع مساجد میں ہوتا ہے، بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے، تو اب آج کل ہمارے پاس ایک الگ صورتحال ہو گئی، ہر مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے۔ اصولاً چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے پاس وقت کم ہے تو اس لیے ہر مسجد میں اس کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، صرف بڑی مساجد میں جمعے کا اہتمام ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ تو جمعے کی نماز ادا ہونے کی مسجد میں شرط نہیں ہے، ایسی مسجد میں آپ اعتکاف کر سکتے ہیں جہاں جمعہ کا اہتمام نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ کو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر جانا پڑے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر جائیں، جمعہ پڑھیں اور فوری لوٹ کر اسی مسجد میں آ جائیں جہاں پر آپ نے اعتکاف کیا ہے، یعنی گویا سنتیں بھی آپ اس مسجد میں ادا نہ کریں جہاں پر آپ جمعے کی ادائیگی کے لیے نکلے ہیں، صرف سنتیں آپ کی مسجد میں جہاں آپ نے اعتکاف کیا ہے وہاں ادا کریں گے۔ آپ جائیں گے، خطبہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے جمعے کی، اور جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہو جائے آپ واپس اپنی مسجد کو آ جائیں گے، آ کے وہاں پر سنتیں ادا کریں گے، کیونکہ وہ عذر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور عذر آپ کے پاس، شدید عذر آ جائے تو آپ اس عذر کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ کسی بیمار کی عیادت، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، جا کے اس کی مزاج پرسی کر کے آنا، یا کسی کا انتقال ہو گیا اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اس کے اندر ایک شرط ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اعتکاف کرتے ہوئے اگر پہلے سے نیت کر لے کہ ایسی صورت پیش آئے گی تو میں نکلوں گا، تبھی آپ نکل سکیں گے، نہیں تو نہیں نکل سکتے۔ تو بیمار کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا، اعتکاف کرنے والا، یا کسی جنازے کے ساتھ جانے کے لیے مسجد سے نکلنا، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ پہلے سے اس کی نیت نہ کر لیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، جو نیت کے ٹائم پہ جو شرط کی جاتی ہے ایسا ہوگا تو میں باہر نکلوں گا، وہ بھی غیر ضروری نہیں ہونا چاہیے، کچھ ضروری ہے تبھی آپ اس کی نیت کرنا چاہیے۔
امید ہے کہ اعتکاف کے یہ مسائل آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ اس کو یاد رکھیں گے، اور جو لوگ اس وقت اس حالت میں ہیں کہ وہ اعتکاف کر سکتے ہیں تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ آپ اعتکاف کریں، لیکن چونکہ موجودہ حالات اس کے متقاضی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ گھر پر رہیں، تو یہ دیکھیں آپ جس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں وہاں 2-3 آدمی اعتکاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو آپ اپنے اعتکاف کا ارادہ ترک کر دیں، کیونکہ حالات اب ایسے نہیں ہیں کہ مساجد معتکفین سے بھری جائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔